نماز عبادت ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ جو فرقہ نماز میں بھی گالی دینے کا قائل ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے نماز عبادت ہے یا نہیں ہے؟ جی، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ جو طبقہ، جو گروہ، جو فرقہ نماز میں بھی گالی دینا ثواب سمجھتا اور ضروری سمجھتا ہو وہ مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور گالی بھی حق نواز کو نہیں، یا گالی فضل الرحمان کو نہیں، یا گالی کسی عام مولوی کو نہیں، گالی بھی صدیق کو، گالی بھی عمر کو، گالی بھی عثمان کو، گالی بھی معاویہ کو، گالی بھی عائشہ کو، گالی بھی حفصہ کو، ان مقتدر شخصیات کو گالی دینا جو نماز میں ضروری سمجھتا ہو، تم بتلاؤ کہ وہ مسلم ہوگا یا کافر ہوگا؟ میں آپ کو لین پر لانے کے لیے آغاز ہی میں بتلانا چاہتا ہوں، علماء ہوں تب بھی، عوام الناس ہوں تب بھی، وکلاء ہوں تب بھی، طلبا ہوں تب بھی، گریجویٹ ہوں یا غیر گریجویٹ، ان پڑھ ہوں یا پڑھے لکھے، سب کو کہنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً ایرانی انقلاب کے مداحوں کو، ایرانی انقلاب کی رٹ لگانے والوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ منافقت مت کرو، کھل کے بات کرو۔ یہ کتاب عین الحیات ایران سے چھپی ہے، پاکستان میں آئی ضرور ہے لیکن چھپی ایران میں ہے، خمینی کے دور اقتدار میں چھپی ہے اور تہران میں چھپی ہے جو ایران کا دارالخلافہ ہے۔ کتاب کا نام عین الحیات ہے، مصنف اس کا باقر مجلسی ہے، جس باقر مجلسی کی کتابوں کو پڑھنے کی دعوت خمینی نے اپنی کتاب حکومت اسلامیہ میں دی ہے۔ باقر مجلسی اپنی اس کتاب عین الحیات کے صفحہ 599 پر تحریر کرتا ہے۔ میں وہی الفاظ آپ کے سامنے لا کر آپ کی مذہبی غیرت کو پوری طرح سے جھوڑنا چاہتا ہوں۔ جس کا دل چاہے سٹیج پہ آ کے کتاب دیکھ لے، تحدی، چیلنج، جرأت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، چھپ کے نہیں چوک پہ بات کر رہا ہوں، اور دعوت دیتا ہوں عدالت کی چیلنج کر دیا جائے، جج میں چیلنج کر دیا جائے، کسی اور جگہ چیلنج کر دیا جائے، حوالہ نہ ہو، کتاب ایران میں نہ چھپی ہو، باقر مجلسی کے نہ ہو، مجلسی سیاہ نہ ہو، خمینی نے اس کی تعریف نہ کی ہو، تمہارا جوتا میرا سر۔ اور اگر حقیقت ہے پھر تمہیں اپنے ذہن کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آئیے عین الحیات باقر مجلسی صفحہ 599 لکھا یہ ہے، بسند معتبر منقول است، کہتے ہیں معتبر سند کے ساتھ یہ بات ہم تک آئی ہے۔ معتبر سند، ضعیف نہیں، کمزور سند نہیں، بسند معتبر منقول است، مضبوط روایت کہتا ہے ہم تک پہنچی ہے۔ کیا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اب جائے نماز خود بر نوی ساختم کہ امام جعفر صادق اپنی نماز کی جگہ سے یعنی مصلی سے نہیں اٹھتے تھے تا چہار ملعون و چہار ملعونہ را لعنت نمی کردن، جب تک کہ وہ 4 ملعونوں پر اور 4 ملعونہ عورتوں پر لعنت نہ کر لیتے اپنے نماز کے مصلی سے نہیں اٹھتے تھے۔ پس باید بعد از ہر نماز بگوید، کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد امام کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ سنیو خمینی کے گنگانے والے ملاؤ، بے ضمیر قوم کے بے ضمیر لیڈروں، قومی غداروں، اسلام دشمنوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میری گفتگو کو سنو۔ سپاہ صحابہ کے جیالو، تم بھی کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو۔ آگے لکھے بگوید امام جعفر کہا کرتے تھے، اللہم لعن ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ، اللہ لا ٹھہر، اللہ لعنت کر ابو بکر پر، لعنت کر عمر پر، لعنت کر عثمان پر، لعنت کر معاویہ پر۔ آگے یہ خبیث وقت ہے، کہتا کہ امام جعفر کہا کرتے تھے، اللہم لعن ایسا حفصہ و ہند و ام الحکم۔ میری تقریر کا جواب
گفتگو کا جواب فرقہ واریت کا عام فام لفظ استعمال کر کے مت دیا جائے، دلائل سے دیا جائے. یہ صحافیانہ لفظ ہے جو رد دیا گیا ہے. اگر یہ فرقہ ہے تو پھر قادیانی بھی فرقہ ہے، پھر قادیانیت کے خلاف بولنا بھی فرقہ واریت ہوگا. اگر اس کے خلاف بولنا فرقہ واریت ہے. قادیانیت کے کفر سے یہ کم کفر نہیں ہے. یہ فرقے کی نماز میں ابو بکر پہ لعنت کی جاتی ہو، یہ فرقے کی نماز میں عمر پہ لعنت کی جاتی ہو، یہ فرقے کی نماز میں پیغمبر کی ازواج طیبات کو لعنت کی جاتی ہو. انصاف تم پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ فرقہ مسلمانوں کا فرقہ ہے یا کافروں کا فرقہ ہے. تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا ابو بکر کا؟ تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا عمر کا؟ تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا عثمان کا؟ تم ہمارے منہ پہ تالے اس لیے لگاتے ہو کہ ہم یہ کفر کے خلاف آواز نہ اٹھائیں. یہ کفر چھتا رہے، بکتا رہے، یہ کفر بھاگتا رہے گلی کوچوں میں، اور ہم منہ پہ تالے لگا کے بیٹھ جائیں، سو جائیں. ہاں شیعہ باقر مجسی کی قبر پہ جوتے مارے، اس پہ لعنت بھیجے، اسے کافر کہے، پھر اتحاد بین المومنین کی دعوت دے. پہلے اس گرو پہ لعنت بھیجے جس نے یہ لکھا ہے کہ اس نے نماز کی حالت میں بھی ابو بکر و عمر پہ لعنت کرائی ہے. یہ نماز ہے یا شرارت ہے؟ ہمیں جلسے میں سخت لفظ کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور وہاں نماز میں ابو بکر و عمر پہ لعنتیں بھیجی جا رہی. اور پھر اسلام کی دعوت کا عنوان دے کر شیعت پاکستان میں روز افزوں ترقی چاہتی ہے. یہ کیسے برداشت کر لیا جائے گا؟ جس شخص نے شیعہ لٹریچر نہیں پڑھا ہے وہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ حقائق کیا ہے. اور اسی شخص نے شروع کرتے ہی ابتدا میں صفحہ 3 پر پیغمبر کی پوری جماعت کا صفایا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بہت ساری روایات کہتے ہیں ہم تک پہنچی ہیں. کیا پہنچی؟ بسیار از ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم وارد شدہ کہ جلی صحابہ بعد از وفات حضرت رسول علیہ السلام مرتد شدہ. جلی صحابہ تم آج پشاور کے شیعوں کو کافر نہیں کہنے دیتے ہو، اور وہ پیغمبر کے تمام صحابہ کو مرتد کہہ رہا. کہتے ہیں کہ بسیار ائمہ سے بہت ساری روایتیں آئی ہیں، جمی صحابہ بعد از وفات حضرت رسول مرتد شدہ، واسدین برگشتہ گشتن مگر شیخ سلمان ابو ذر و مقداد. کہتے ہیں نبی کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، صرف 3 آدمی مسلمان بچ گئے، ایک مقداد، ایک ابو ذر، ایک سلمان. تم بتلاؤ کہ جو شخص پیغمبر کے تمام صحابہ کو سوائے 3 کے مرتد کہتے، حتیٰ کہ اس بے ایمان کی قلم سے جہاں تک کفر نکل گیا کہ اس نے علی کے استثناء بھی نہیں کیے. علی بھی صحابہ میں آتے، حسن حسین بھی صحابہ میں آتے، ان کا بھی صفایا کرتا چلا گیا. مقداد کو نکالا ہے، ابو ذر اور سلمان کو نکالا ہے، باقی کہتا ہے جمیع صحابہ مرتد شدہ. تمام کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے. صحابہ میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، حسن ہے، حسین ہے. ان کے استثناء بھی اس خبیث نے نہیں کیا ہے. تم نے صحابہ کو نماز میں لعنت کی ہے، تم نے امہات المومنین کو نماز میں گالیاں دی ہیں. تم نے خود لکھا ہے کہ نبی کے تمام صحابہ جمیع صحابہ مرتد ہو گئے. اس بنیاد پہ میں تمہیں کافر کہہ رہا ہوں. اگر تم مومن ہو اور صحابہ کافر ہیں تو الو دا پٹھا ہی ہونا ہے کوئی جڑا تمہیں مسلمان مان لے. کہ تمہیں مسلمان مانا جائے، ان کو کافر مان لیا جائے معاذ اللہ، جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی اور نبی سے کلمہ پڑھا ہے. اور ان میں سے بھی پھر ان 2 کو کافر مان لیا جائے جو آج بھی جنت میں رسول کے پہلو میں. تمہیں مسلمان ماننے کا تو مطلب یہ ہوگا کہ انہیں کافر مانا جائے.